جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو چچا تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسد اللہ کا لقب عطا کیا، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مشرکین پر یہ بات بہت بھاری لگی اور ان پر اور بھی گراں گزری۔ مشرکین تو پہلے ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت سے بڑے پریشان تھے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بات جو بھی سنتا ہے، آپ کا کلام جو بھی شخص سنتا ہے، وہ آپ سے متاثر ہو جاتا ہے اور آپ کے ساتھ ہی مل جاتا ہے، آپ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو روکا جائے۔ لیکن وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن اس میں ترقی ہوتی جا رہی ہے اور لوگوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں، تو اب انہیں خوف اور خطرہ اور بھی زیادہ محسوس ہونے لگا، اور ان کا ڈر اور خوف زیادہ بڑھ گیا کہ اب تو جو سردار اور بہادر اور جنگجو قسم کے لوگ ہیں وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ پہلے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ صرف غریب اور فقیر اور ایسے نادار لوگ، کمزور لوگ ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہیں، تو انہیں کوئی زیادہ خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ شاہ سوار اور سرداران بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے مشن میں شامل ہو رہے ہیں، تو مشرکین اور کفار اور سرداران قریش جو تھے ان کو خطرہ لاحق ہونے لگا۔ تو انہوں نے پھر اپنی ایک میٹنگ بلائی اور ایک مشورے کے لیے تمام قریش کے سردار اور عتبہ، ابو جہل، شیبہ اور ولید بن مغیرہ اور دیگر رؤسائے قریش وہاں تمام ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو بھیجیں اور ان کے ساتھ وہ ایک تجارت کرے، یعنی ایک سودا کرے۔ انہوں نے اپنے اندر سے ایک جو بڑے اور سمجھدار، جن کو وہ سمجھتے تھے، عتبہ کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھیجا کہ آپ کے سامنے جا کر فلاں فلاں چیز کی پیشکش کریں، اور ان سے یہ کہیں کہ وہ یہ تمام چیزیں لے لیں اور اپنی دعوت کو چھوڑ دیں۔ وہ چیزیں کیا تھی؟ وہ جو عتبہ تھا وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ اے بیٹا محمد، دیکھو آپ ہم میں سے ہی ہیں اور بڑے حسین و جمیل ہیں، اور آپ سردار ہیں اور آپ کے ہی لائق ہے، یہ سب کچھ آپ کی شان کے لائق ہے، لیکن آپ جو بات کرتے ہیں اور جو دعوت دیتے ہیں، وہ جس کی وجہ سے آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ہمارے جو آباء و اجداد تھے ان کو آپ احمق کہتے ہیں، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری قوم کے درمیان میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، بھائی بھائی کے دشمن بن گئے ہیں، اور فیملیوں میں میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، اور اس طرح کے جو اختلافات ہیں جو ہماری قوم کو توڑ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اختلافات ختم ہو جائے، اور اس کے بدلے میں آپ جو بھی چاہتے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو عتبہ نے آپ کے سامنے یہ پیشکش کی کہ اے بیٹا محمد، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو مال دیں تو ہم آپ کو اتنا زیادہ مال دیں گے کہ کسی کے پاس بھی مکہ میں اتنا مال نہیں ہوگا، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا سردار مان لیں تو ہم تمام جو مکہ کے سرداران ہیں آپ کی اتباع کریں گے اور آپ کے پیچھے چلیں گے، تو آپ کو ہم اپنا سب سے بڑا سردار بنائیں گے۔ اگر آپ حکومت چاہتے ہیں، ریاست چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو مکہ کا حاکم بنا دیتے ہیں، اور جتنے بھی سرداران اور قبیلے ہیں وہ آپ کی ریاست بن جائیں گے اور آپ کے حکم کے ماتحت چلیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو جس عورت سے آپ کہیں گے، کسی سردار کی بیٹی سے یا کوئی بھی مکہ کی عرب کی خوبصورت عورت جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سے آپ کی شادی کروا دیں گے۔ آپ ایک عورت چاہتے ہیں یا ایک سے زیادہ جتنی عورتوں سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ سب کچھ کروائیں گے۔ یعنی آپ کو مال و دولت کا لالچ دیا، حکومت کا، منصب کا، سرداری کا، عہدوں کا لالچ دیا، آپ کو شادی کا، عورت کا لالچ دیا کہ آپ اس لالچ کی یہ چیزیں ہم سے لیں اور آپ اپنی دعوت کو چھوڑ دیں اور اس بات کو چھوڑ دیں جو آپ لوگوں میں کہتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا آپ اپنی بات مکمل کر چکے ہیں؟
تو اس نے عتبہ نے کہا کہ ہاں میں نے اپنی بات مکمل کر لی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو کسی حکومت کے طمع کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہوں، یا کسی عورت کی شادی کرنے کی وجہ سے، یا میں کسی سرداری یا مال و دولت کے لالچ کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہوں، بلکہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے ایک کتاب دے کر تمہارے پاس بھیجا ہے، اور میں اللہ کا پیغام لے کر تمہارے تک آیا ہوں، اور میں نے وہ اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے۔ میں اللہ کی طرف سے تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں، اور اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا ہوں، اور اس کے علاوہ میری ذمہ داری بس یہی تھی کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، اور میں خیر خواہی کے طور پر تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم اس کو قبول کرو گے تو یہ تمہارے لیے خیر ہے، اور اگر تم اس سے انکار کرو گے تو جیسے قوم عاد اور قوم سمود پر عذاب نازل ہوئے تھے، کہیں تم پر بھی اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عتبہ کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی، اور عتبہ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تلاوت سنتا رہا، کلام کو سنتا رہا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلاوت کو مکمل کیا تو وہ عتبہ وہاں سے چلا، اور جب اپنے سرداران کے پاس پہنچا تو وہ عتبہ اس وقت وہ نہیں تھا جو پہلے تھا، اور مشرکین نے سرداران نے بھی عتبہ کو دیکھتے ہوئے فوراً ہی ابو جہل نے یہ کہا کہ اب یہ وہ عتبہ نہیں ہے جو پہلے کی طرح ہمارے پاس تھا یا ہم میں سے گیا تھا، اب یہ بہت بدلا ہوا لگتا ہے۔ تو عتبہ نے آ کر یہ کہا کہ اے سرداران قریش، میں آپ کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، کیونکہ میں نے جو ان سے کلام سنا ہے وہ کوئی سحر نہیں ہے، جادو نہیں ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسا کلام ہے کہ مجھے امید ہے کہ ایک دن وہ ضرور یہاں غالب آئے گا اور اس کی ایک بڑی شان ہوگی۔ میں نے ایک عجیب کلام سنا ہے جو پہلے اس سے کبھی بھی نہیں سنا تھا، اور میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ دیکھو اگر عرب کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے، تو تمہارا معاملہ ختم ہو جائے گا، تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب پر غالب آ جاتے ہیں اور ان کی حکومت ہوتی ہے تو یہ تمہارے لیے فخر کی بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم میں سے ہی ہیں۔ اگر وہ حاکم ہوں گے، ان کی حکومت ہوگی تو تمہاری حکومت سمجھی جائے گی، اور اگر وہ غالب آئیں گے عرب پر تو قریش کا ہی غلبہ سمجھا جائے گا۔ تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری رائے یہی ہے، اور آگے تمہاری مرضی ہے کہ تم کیا چاہتے ہو۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کی شان تھی جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی تھی، کہ جو بھی ایک بار آپ کی بات کو سنتا تھا وہ گویا آپ کا ہی ہو کر رہ جاتا تھا، چاہے وہ کافر جتنا بڑا ہی ضدی کیوں نہ ہوتا تھا، ایک بار تو ضرور وہ اس بات کا اقرار کرتا تھا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو مشرکین، جو کافر سردار اپنی ضد اور اناع کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اسلام میں داخل نہیں ہوئے، حقیقت میں وہ بھی یہ بات جانتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور دل سے وہ اس کو مانتے بھی تھے، لیکن وہ زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے کہ کہیں ہماری سرداری نہ ختم ہو جائے، اور کہیں ہم ان کے محتاط بن جائیں گے تو لوگ ہمیں باتیں کریں گے کہ یہ فلاں اتنا بڑا سردار تھا، اب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر زندگی گزار رہا ہے، یا ہمیں ان غریب لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو دنیا کے لالچ نے اور غرور اور تکبر نے ان کو ایمان سے دور رکھا، لیکن اس بات کو وہ بھی مانتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کلام لے کر آئے ہیں وہ کوئی عام کلام نہیں ہے، اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو بات کرتے ہیں کوئی عام بات نہیں ہے، یقیناً یہ اللہ کے رسول ہیں۔